منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، خصوصاً حضرت علامہ مولانا محمد علی صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ، پرنسپل الجامعہ نظامیہ ارشاد العلوم شہنشاہ شریف، ملحقہ درگاہ حضور مخدوم الملت، و حضرت علامہ مولانا مقبول صاحب قبلہ، و حضرت علامہ مولانا احمد علی صاحب امجدی، و شاعر اسلام علن بہرائچی صاحب، و عزیزان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ المثل الاعلی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے ہم آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تقریباً 8:10 سے اس جلسے کا آغاز ہوا تھا، 12:06 تقریر کرنے اور کرانے کا نہ تو ٹائم ہے اور نہ آپ بزرگوں کے لیے یہی ٹائم مناسب ہوتا ہے، اور مجھے جہاں بھی موقع ملتا ہے تو میں خود ہوتا ہوں اور اللہ کے فرشتے جو اللہ کی طرف سے سکینہ کا نزول کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اپنے پروں سے ڈھانپتے ہیں۔ لیکن میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک ہو مگر نیک ہو، تو آپ لوگ ان نیک لوگوں میں سے، اور 12 بجے کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ میری ایک عادت ہے، اور عادت نہیں بلکہ ہر بیٹے کا اور اولاد کا یہ حق ہونا چاہیے کہ جب بھی جلسے میں بڑے شکل میں جلسہ ہو یا مولود کی شکل میں ہو، ویسے ہر جلسہ مولود ہوتا ہے، میں اپنے آقاؤں کا ذکر ضرور کرتا ہوں، خصوصیت کے ساتھ آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا فرض و واجب ہے ہمارے اوپر، اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، لیکن خصوصیت کے ساتھ میں نے یہ اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ جب بھی کوئی بھی جلسہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات ہی سے ہوتا ہے، کیونکہ کائنات میں جو کچھ بھی وجود میں آیا وہ آقا علیہ السلام کے توسل سے آیا۔ آقا علیہ السلام کے ظاہری زندگی کے بعد اور ذکر کے بعد جس ذات کا سب سے زیادہ میں ذکر کرتا ہوں وہ سرکار مولا کائنات، اور اگر میں
ان کا ذکر نہ کروں تو مجھے نہ تقریر کرنے میں مزہ آتا ہے اور نہ منقبت و نعت پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اس لیے میں ان کا ذکر تھوڑا ضرور کرتا ہوں. اور کیوں نہ کروں؟ کیونکہ جن کا ذکر آج ہو رہا ہے یا جن کے ذکر کی تعلق سے اس محفل کا انعقاد ہوا ہے، یعنی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ والحسنی والحسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اسی خانوادے اور اسی گھر سے تعلق ہے. اگر جڑ کو نہ پکڑا جائے اور کوئی بھی شخص ایک بلڈنگ ایک محل تعمیر کرنا چاہے اور بنیاد کمزور ہو تو وہ محل چاہے تاج محل ہی وہ محل چاہے تاج محل کیوں نہ ہو لیکن وہ ڈھہ جائے. کیونکہ جڑ جتنی پختہ ہوگی عمارت اتنی پختہ ہوگی. لوگ مثال دیتے ہیں کہ ان کا تو محل ریت پر بنا ہوا. مثال دیتے ہیں اچانک کسی معاملہ میں آپ کو ترقی مل جائے تو لوگ کہنے لگتے ہیں ان کا محل ریت پر بنا کب ڈھہ جائے کوئی پتہ نہیں. لیکن سرکار شہنشاہ بغداد امام الاولیاء سید الاولیاء جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بنیاد ہے بہت ہی پختہ اور مضبوط ہے. کیونکہ سیدنا تھوڑا سا میں آپ کو گہرائی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور 10-15 منٹ آپ بات کو سمجھ لیں. سرکار غوث اعظم کی عظمت آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. ان کی کرامت بیان کر دینا یا ان کے بارے میں بیان کر دینا یہ تو غالباً آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں بیان کی جائیں جو پتا چلے غوث اعظم جس منزل پر تھے اور ہیں اس کی اصل بنیاد کیا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جس طرح نبوت و رسالت سیدنا آدم علیہ السلام سے چلی اسی طرح ولایت سیدنا آدم علیہ السلام سے چلی. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر نبی ولی ہوتا ہے. ہر نبی یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر نبی یہ ولایت کوئی ہماری آپ کی ہندوستان یا پاکستان کا ایجاد نہیں. یہ دنیا جب وجود میں آئی تب سے ولایت سے نہیں. ولی ہر نبی اور رسول ہوتا ہے. میں نے نبی اور رسول دو لفظ الگ الگ کیوں استعمال کیے اس کو بھی آپ کو تھوڑا سمجھا کے بات کو آگے بڑھتا ہوں. نبی اس کو کہتے ہیں جس کو نبوت دے کر دنیا میں مبعوث کر دیا جائے مگر اس کو کتاب یا نیا دین نہ دیا جائے. اس کو کتاب یا نیا دین نہ دیا جائے اسے نبی کہا جاتا ہے. اور جسے نبوت بھی دی جائے اور ساتھ میں کتاب بھی دی جائے اسے نبی بھی کہتے ہیں اور رسول بھی کہتے ہیں. یہ فرق ہے. نبی سے ایک پایا رسول کا اوپر ہوتا ہے. 360 یا 310 غالباً رسول آئے دنیا میں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب نبی. تو سرکار آدم علیہ السلام سے پاک اللہ پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا آقائی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسالت کا ظاہری آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور وہیں سے ولایت شروع ہوئی. یہ سلسلہ سینہ بسینہ حضرت سیسا علیہ السلام تک پہنچا. نبوت بھی اور رسالت اور ولایت یہی سلسلہ چلتا ہوا نسلاً بعد نسل سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا.
یہی سلسلہ دو ٹکڑوں میں بٹ گئے. ایک ٹکڑا سیدنا اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے بنی اسرائیل کی طرف چلا گیا. سیدنا اسحاق کے 2 بیٹے ہوئے. ایک روایت ہے کہ 3 بیٹے ہوئے لیکن 2 بیٹے مشہور ہیں. آپ کے 3 بیٹے ہوئے اور دونوں نبی ہوئے. سیدنا اسحاق علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی طرف چلا گیا جہاں ایک طویل تعداد 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ان کی طرف چلا گیا. لیکن ایک ذات سیدنا اسماعیل علیہ السلام واحد ذات جن کی نسل میں صرف حضور آقا علیہ السلام بے شک سبحان اللہ. یہ عظیم عظمت اور رفعت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں تو بے پناہ انبیاء ہوئے لیکن وہ جو انبیاء ہوئے لیکن آپ کی نسل میں جانے یعنی اس انبیاء کی جان آقا علیہ السلام مبعوث ہوئے اور آقا علیہ السلام کی ظاہری 63 سالہ زندگی کے بعد باب نبوت بند ہو گیا. اب نہ کوئی وحی آئی ہے نہ آ سکتی ہے اور نہ آئے گی مگر اس وحی کا جو سلسلہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشکل علم معرفت میں منتقل فرمایا. اور وہ علم خاص کر ویسے تمام صحابہ کرام میں منتقل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے توسل سے لیکن جو خاص ملکہ حاصل ہوا سرکار مولا علی کو وہ کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہوا. عظمت اور بزرگی کے اعتبار سے افضلیت کے اعتبار سے تو سیدنا صدیق اکبر سے بڑا پوری کائنات میں تمام انبیاء اور رسول کے بعد جو ذات سب سے اعلیٰ اور افضل ہے اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کی ذات. اس کے بعد کچھ علماء میں اس پہ اختلاف ہے لیکن جو اجماع ہے کہ سیدنا عثمان غنی کی ذات ہے. لیکن جو چوتھی ذات ہے وہ سیدنا مولا علی حسنین کے بابا کی ذات ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار کی ذات ہے اور آقا علیہ السلام کے آپ بھائی بھی تھے اور داماد بھی تھے ان کی ذات ہے. آقا علیہ السلام نے ظاہری زندگی میں جب حجۃ الوداع کے بعد آپ تشریف لا رہے تھے ایک مقام ہے مدینہ شریف سے باہر تالاب ہے وہاں پہ کچھ پیڑ تھے. ظہر کا نماز کا ٹائم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ دیر یہاں ٹھہر کر ظہر کی نماز ادا کی جائے گی اور اس کے بعد آقا علیہ السلام ایک منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں اللہ کی حمد و ثنا کی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اور وہاں اور کوئی نہیں تھا 1,24,000 صحابہ کرام. اور ایک بات بڑی سمجھنے والی وجدانی بات ہے کہ 1,24,000 صحابہ اور 1,24,000 ہی انبیاء بھی ہیں. 1,24,000 صحابہ اور 1,24,000 انبیاء ہیں. ہر صحابہ کسی نہ کسی نبی کا پر تو ضرور تھا اپنے عمل کے اعتبار سے اور جو رفعت عطا کی گئی تھی سوائے نبوت ہر طرح سے کوئی نہ کوئی صحابہ پر ہوتا. اللہ نے وہ گنتی بھی ملا دی 1,24,000 انبیاء 1,24,000 آقا علیہ السلام کے صحابہ. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگوں کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز. پھر آپ نے فرمایا یہ بات 3 بار دہرائی. پھر آپ نے مولا علی مشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اس طرح اور فرمایا کیا میں تمہارا مولا نہیں؟ تو سب صحابہ نے کہا اے میرے رسول کریم آپ ہمارے مولا. آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. کچھ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ
لیکن سنت والجماعت کا عقیدہ کہ خلافت کا فائز نہیں بلکہ فاتح ولایت ہو گیا. آپ سے ولایت کا آغاز آپ سے ولایت کا آغاز ہوا اور سرکار مولا علی تمام ولایت کے جو فتوحات تھی تمام ولایت کے جو منصب تھے اس پر مولا علی مشکل کو اللہ تبارک و تعالی نے فائز کیا حضور علیہ السلام کو تسلیم کے ذریعے اور آقا علیہ السلام نے اس کے بعد یہ فیضان تمام ائمہ اہل بیت میں بانٹا. پھر اس کے بعد آخر میں جس ذات کا ذکر ہو رہا ہے سرکار سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی غوث سمدانی الشیخ سید ابو محمد عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے جس پہ ولایت ہے جتنی رفعتیں اور عظمتیں اور فتوحات مولا مرتضیٰ کو ملی اور ائمہ اہل بیت اطہار کے ذریعے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی. سرکار غوث اعظم ولایت میں تمام انبیاء کے درمیان آپ کا وہی مرتبہ ہے جو تمام انبیاء کے درمیان آقا علیہ السلام کا مرتبہ ہے. جس طرح آقا علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار ہوئے اسی طرح غوث اعظم تمام اولیاء کے سردار صاحب خیرات الجواہر فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کے دور میں سرکار غوث اعظم کے دور میں عہد لیا گیا. سرکار غوث اعظم کے دور میں ایک عہد لیا گیا جس طرح آقا علیہ السلام کے زمانے میں عالم اربعہ میں ایک عہد لیا گیا تھا آقا علیہ السلام کی نبوت کا. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کے دور میں اس کو کوئی ہمہ شمہ بیان نہیں کر اس کو شیخ ابو البرکات شیخ ابو البرکات سخر بن شیخ ابو البرکات سخر بن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کے زمانے میں تمام اولیاء کرام سے ایک عہد لیا گیا کہ وہ ولی کسی بھی منصب کا فائز ہو چاہے وہ اپنے وقت کا غوث ہو چاہے اپنے وقت کا قطب ہو چاہے اپنے وقت کا خیار ہو چاہے اپنے وقت کا ابرار ہو چاہے اپنے وقت کا ابدال ہو چاہے اپنے وقت کا نقبہ ہو چاہے اپنے وقت کا نجمہ ہو لیکن سرکار غوث اعظم کی اجازت کے بغیر وہ کسی پر چاہے وہ چاہے وہ باطنی تصرف نہیں کر سکتا کیونکہ سرکار غوث اعظم کو اللہ کے دربار میں جو قرب حاصل تھا وہ تصرف حاصل تھا وہ مقام حاصل تھا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. اور ایسا ہی نہیں کہ یہ معاملہ آپ کا زندگی میں یہ تصرف آپ کو زندگی میں بھی حاصل تھا نہیں بلکہ بعد وفات آپ کو یہ تصرف حاصل واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث الورا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان کوئی بھی ولی سرکار غوث اعظم کی اجازت کے بغیر کسی کے ساتھ ظاہری احوال کا معاملہ ہو یا باطنی احوال کا معاملہ ہو کوئی تصرف نہیں کر سکتا جب تک غوث اعظم کو اس کی اجازت نہ ہو جائے. کیوں سرکار غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام فرد کا مرتبہ عطا کیا اور آپ کی غوثیت غوثیت عظمت اور آپ کی قطبیت قطبیت کبریٰ. اسی لیے سرکار غوث اعظم نے خود فرمایا وَكُلِّ وَلِ اللَّهُ وَقَدَمُ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرٍ کہ ہر ولی کے لیے ایک جدا جدا قدم. آپ نے خود فرمایا کہ ہر ولی کے لیے ایک جدا جدا قدم مگر میرے لیے قدم محمدی یعنی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے احوال تصرفات کے ساتھ دنیا میں آیا ہے. ہر ولی متبع تو آقا علیہ السلام کا ہی ہے لیکن جب اس کا رنگ اور ڈھنگ اس کے ولایت کے جو منصب کسی نہ کسی نبی تو کسی ولی کا مقام عیسوی ہوتا ہے. نبوت میں نہیں رسالت میں نہیں بلکہ ولایت میں. کوئی نبی تو موسوی ہوتا ہے کوئی نبی ابراہیمی ہوتا ہے مگر آقا علیہ السلام کی قدم مبارک اور غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنے جد امجد آقا علیہ السلام کی قدم مبارک پر کیوں
اسی لیے کہ سرکار غوث اعظم آقا علیہ السلام اگر مصدر ہے، غوث اعظم ان کے مظہر ہے۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کے تعلق سے چند باتیں کہہ دیں، بات کو اپنی ختم کر دوں گا، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ ہی کی سب سے بڑی شان ہے، یعنی اللہ کے لیے ہی مثل اعلیٰ۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی سب سے بڑی شان کیا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوئے، تمام۔ ایک بات میں اور سمجھا دوں کہ نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، نبوت الوہیت کی دلیل ہوتی ہے، نبی اپنے رب کی دلیل ہوتا ہے۔ آپ نے رب کو کیسے جانا؟ اگر حضور علیہ السلام یا تمام انبیاء کرام تشریف نہ لاتے تو آپ اللہ کو بھی نہیں جان پاتے۔ اللہ تھا، ہے اور رہے گا، لیکن ظاہر انبیاء سے ہوا ہے۔ نبی الوہیت کی دلیل ہوتا ہے۔ اسی طرح امت میں ولی نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، ولی اللہ کی شان نبی ہوتا ہے، اسی طرح ولی اپنے نبی کی شان ہے۔ اب تمام انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو بڑے بڑے ولی ملے، آصف بن برخیہ جیسے ملے جو پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیتے، مگر تمام نبیوں کو ملا کر اور ان کی امت کے تمام نبیوں کو ملا کر کسی کو غوث اعظم نہیں ملا۔ کیونکہ کوئی ولی کوئی نبی محمد مصطفیٰ نہیں، کوئی نبی محمد مصطفیٰ نہیں، اس لیے کوئی ولی غوث اعظم نہیں، کیونکہ جو نبی جس منصب پر ہوگا اس کی امت کا ولی اس منصب پر ہوگا۔ جس طرح آقا علیہ السلام تمام انبیاء بھی امام ہیں، کیوں آقا علیہ السلام اللہ کے برہان و مظہر ہیں، اور سرکار غوث اعظم حضور علیہ السلام کی برہان و مظہر ہے۔ اس لیے سرکار غوث اعظم کا جو مقام ولایت میں ملا، اس کی ایک دلیل مجتہد اعظم سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور جب آپ کی وفات ہو رہی تھی اس کے بعد حضرت علی بن حیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور سیدنا ابو الوفا دونوں لوگ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار پر تشریف لے گئے ملاقات کے لیے، یعنی زیارت کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا امام علی حیدی اپنے وقت کے عظیم مشائخ غوث اعظم کے زمانے کے ولی کامل وہ بیان کرتے خود، بہجت الاسرار اور قلاد الجواہر میں اس کو درج کیا ہے ائمہ نے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اولیاء کرام کی کرامتیں اور قصہ کہانی نہیں، یہ محدثین اور بڑے اولیاء کرام نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب غوث اعظم کے اور میں اور سرکار غوث اعظم سیدنا امام احمد ابن حنبل کے دربار میں پہنچتے ہیں تو سرکار احمد ابن حنبل خود قبر مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ معاذ اللہ نبی مرتبے میں مل گئے اور ان کے غلاموں کا یہ حال ہے۔ سیدنا امام احمد ابن حنبل قبر شریف سے باہر تشریف لاتے ہیں اور غوث اعظم کو خلافت و اجازت سے نوازتے ہیں اور ایک خلقہ پہناتے ہیں اور فرماتے ہیں اے غوث اعظم، اے عبد القادر، آج کے بعد پوری دنیا کا ہر انسان تمہارا علم، وہ چاہے معرفت کا ہو، چاہے ولایت کا ہو، چاہے فقہ کا ہو، چاہے حدیث کا ہو، چاہے محدث ہو، چاہے تفسیر حسین کا ہو، چاہے وہ ولایت کی حقیقت و معرفت کا ہو، ہمارے علم کے آگے سب محتاج ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب تمہارے علم کے آگے محتاج ہیں۔ اور اس کو اگر دیکھنا ہے
سرکار غوث اعظم آخری بات اور ایک حدیث پاک میں سنا کر اور اس کو اس واقعہ سے بٹھانا چاہتا ہوں. حجت دلیل نہیں ہے لیکن ایک تطبیق بٹھانا چاہتا ہوں. حدیث پاک مشہور معروف ہے, بہت سے لوگوں نے سنی, بہت سے لوگوں نے سنی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بات کرتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل علیہ السلام قال قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد فلم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم. آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, جبریل علیہ السلام نے اسی سے ملتی جلتی بات سرکار غوث اعظم کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں. سیدنا عبداللہ شیخ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا ایک شاگرد عمر جبالی, اس کا نام تھا, آپ کا شاگرد تھا, بس اس کے بعد تقریر ختم. عمر جبالی اس کا نام تھا. وہ سرکار غوث اعظم کا شاگرد تھا. چند سالوں کے لیے وہ غائب ہو گیا بغداد سے, باہر چلا گیا. چند سالوں کے بعد جب وہ واپس آیا تو آپ پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے جبالی تم کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا کہ میں مصر اور شام اور بلاد مغرب یعنی شہر مغرب کے علاقوں میں گھومتا پھرتا. اس حدیث کو نظر میں رکھیے گا اور پھر اس بات پر اگر آپ تصور کریں بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. میں پھرتا رہا, میں نے 360 مشائخ سے ملاقات کی. میں نے 360 عظیم مشائخ سے ملاقات کی, لیکن میں نے سرکار غوث اعظم کے پائے کا اور ہم پلہ کوئی مشائخ نہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے 360 مشائخ سے میں ملا, بڑے اختاب ہوتا, بڑے منصبوں پر فائز تھے, لیکن غوث اعظم کا نہ علم میں, نہ حلم میں, نہ بردباری میں, نہ ولایت میں, نہ عظمت میں, نہ رفعت میں, نہ عمل میں, کسی چیز میں سرکار غوث اعظم کا ہم پلہ نہ پایا, بلکہ سب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سرکار غوث اعظم ہمارے پیشوا قائد اور امام. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کا ثانی نہیں پوری کائنات میں جبریل علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں. اسی طرح سرکار غوث اعظم کا کوئی ثانی نہیں ماشاءاللہ کائنات میں اور ثقلین میں, کیونکہ سرکار غوث اعظم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جناتوں کے لیے بھی. سبحان اللہ. یہ بھی تھے امام ابو النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ان کے بیٹے نے روایت کیا کہ میرے والد محترم نے ایک دن ایک جنات کو بلایا اور وہ جنات حسب معمول اس نے آنے میں دیر کر دی. میں نے پوچھا کہ تم دیر سے کیوں آئے؟ تو اس نے کہا جب سرکار غوث اعظم واز کیا کرے, ان کی مجلس ہوا کرے تو مجھے نہ چھوڑا کرے. پہلے زمانے میں اولیاء کرام کے شکایت کا بھیا آج کل جھوٹے مکار فرانی لوگ ہیں کہ جنات سے, پرانے زمانے میں لوگ اکابر اولیاء کرام کے بعد جنات یقینی ہوتی تو وہ جنات ان کے قبضے میں تھا. لیکن میں بتانا جو چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کا تصرف انسانوں پر تھا اسی طرح جناتوں پر. اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے غوث الثقلین, دونوں یعنی انسان اور جن دونوں کے آپ غوث ہیں, مدد کرنے والے امام ہیں. تو آپ فرماتے ہیں جن نے فرمایا کہ جب سرکار غوث اعظم واز کیا کرے تو مجھے نہ بتایا. تو آپ فرماتے ہیں آپ نے پوچھا ایسا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ آپ کی محفل میں جتنے انسان ہوتے ہیں اس سے زیادہ, کئی زیادہ رجال الغیب ہیں اور اس سے کئی زیادہ جنات ہوتے ہیں. اور ایسا نہیں, ہزاروں سینکڑوں جناتوں نے آپ کے دست مبارک پر توبہ فرمائی ہے اور مسلمان بمشرف ایمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے جب آپ واز کیا کریں مجھ کو نہ بلایا کرے کہ غوث اعظم سے بڑھ کر کوئی دربار نہیں اس زمانے میں, جس طرح آقا علیہ السلام کے زمانے میں کوئی دربار نہیں. اسی طرح سرکار غوث اعظم کا زمانہ میں کوئی بھی ولی کسی بھی پائے کا ہو قدمی حاضر رکھنے کے تحت یہ بات نہیں جانتے, بار بار آپ سنتے تھک چکے سنتے میں ادھر نہیں جانا چاہتا کہ تحت سب آپ کے قدم کے نیچے سب کی گردنیں ہیں. دراصل آپ کے تو پیر ہے علیہ السلام کا قدم مبارک ہے, علیہ السلام کی نبوت کا قدم مبارک بذریعہ غوث اعظم. ایک بات آخر میں کرتا چلوں,
کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین کے تعلق سے فرمائی کہ میرا یہ ہاتھ جس طرح زندگی میں میرے مریدوں کے سر اس طرح اسی طرح بعد وفات بھی میرے مریدوں کے سر۔ اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت رکھیں آپ، سچی عقیدت رکھیں، علماء کا، مشائخ کا احترام کریں، عزت کریں، اور نماز اور روزہ کی پابندی کریں، صراط مستقیم پر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں جانے انجانے میں مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں بولنے میں اللہ مجھے معاف فرمائے۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب